اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے جو یہ باتیں کرتے ہیں، واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی، یاد کرو ہمارے بندے حضرت داؤد کو جو ہاتھوں والے تھے۔ ہاتھوں والے اس لیے کہا کہ وہ ہاتھوں سے کام کرتے تھے، جنگی قمیصیں بناتے تھے۔ انہ اواب، وہ خوب ہماری طرف مائل تھے۔ انا سخرنا الجبال معه، ہم نے لگایا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، یسبحن، تسبیح کرتے تھے، بالعشی، شام کو، والاشراق، صبح، والطیر محشورا، اور پرندے جمع رہتے تھے۔ اور تلاوت شروع کر کے پرندے اڑنا چھوڑ کے بیٹھ جاتے۔ کل لہ اواب، سب اللہ کے تابعدار تھے۔ وشددنا ملکہ، ہم نے مضبوط کی ان کی حکومت۔ وآتیناہ الحکمہ، اور دی تھی ان کو پیغمبری، وفصل الخطاب، اور دو ٹوک فیصلے کی صلاحیت ہے۔ حضرت داؤد پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور بہترین قاضی بھی تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، آیا آئی آپ کے پاس اطلاع ایک جھگڑے کی۔ اذ تصوروا المحراب، جس وقت پلانگا انہوں نے دیوار۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے وقت کو تقسیم کیا تھا۔ ایک وقت میں عدالت کر کے رعایا کا کام کرتے تھے، دوسرے حصے میں گھر والوں سے ملتے تھے، تیسرے حصے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جس حصے میں حضرت داؤد عبادت پہ مشغول تھے، 2-3 آدمی دیوار پلانگ کے ان کے گھر اتر گئے، دروازے بند تھے۔ اذ دخلوا علی داؤد، جس وقت آ گئے داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم، حضرت ڈر گئے ان سے۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے مت ڈرو، خصمان، ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، زیادتی کی بعض نے بعض سے، فاحکم بیننا بالحق، فیصلہ کرے صحیح، ولا تشتت، ادھر ادھر نہ ہو، واہدنا الی سواء الصراط، اور سکھا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ۔ دیوار پلانگ کیا ہے؟ حضرت داؤد سے کہتے ڈرنا نہیں، فیصلہ صحیح کرے، ادھر ادھر کی باتیں مت کرے، تو ڈرے گا نہیں آدمی۔ یہ تو سب ڈرانے والی بات ہے۔ عام راستے سے نہیں، یہاں سے ایک آدمی اتر آتا ہے اور یہاں آ کے کہتے ہیں کہ صحیح درس دو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، اور ڈرنا نہیں، تو یہ تو ڈرانے کی بات ہے۔ ہاں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی خوفزدہ ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کو پریشانی پیش آ رہی، دیکھو کیسے ایک معمولی سی بات تھی اور حضرت کے لیے غم بن گئی۔ اس کے بعد کیس شروع ہوا، ایک شروع ہو گیا، ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجتن، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، جسر یوکم سلگڑی، ولی ناجت واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، یہ مجھے کہتے ایک بھی میرے حوالے کرو کہ میری 100 پوری ہو جائے۔ وعزنی فی الخطاب، اور دبا چکا ہے مجھ کو باتوں میں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نہ دینے کی، بس یہ لینے والا ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا، لقد ظلمک بالسؤال ناجتک الی نعاجی، تحقیق ظلم کیا آپ کے ساتھ، مانگ کر تیری دمبی اپنی دمبیوں میں۔ حضرت نے فیصلہ سنایا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر پارٹنرز، خلطاء، شریک کاروباری، لیبغی بعضهم علی بعض، زیادتی کرتے ہیں بعض بعض سے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، قلیل ما هم، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ جب حضرت نے یہ بات کہی کہ یہ تیری دمبی 99 والا جو مانگ رہا ہے بڑا ظلم کر رہا ہے، یہ بڑا ظالم آدمی ہے، اور کیوں مانگتا ہے یہ؟ تو دوسرے فریق نے کہا کہ حضرت آپ نے تو فیصلہ سنا دیا اور میری بات سنی نہیں آپ نے، ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ کر دیا۔ وظن داؤد، سمجھ گئے داؤد علیہ السلام، انما فتناہ، کہ بے شک ان پر امتحان آ گیا۔ فاستغفر ربہ، پس معافی مانگنے لگے رب سے، وخر راکعا واناب، گر گئے
رکوع اور سجدے میں مائل ہو کر. فغفرنا له ذلك، ہم نے ان کو یہ بات معاف کی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ اور بہترین ٹھکانہ ہے. کوئی معمولی آدمی تھوڑا ہی تھے. بس اس فیصلے میں ذرا کمی ہو گئی ہے، بتانے کے لیے کہ انبیاء کے ساتھ ترازو کا معاملہ ہے. ذرا سی بات ادھر سے ادھر ہو گئی ہو، فتن نہ ہو، آزمائش آ گئی. یہاں ایک روایت مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک فوجی تھا، یوریا نام تھا اس کا، اور اس کی بیوی بہت حسین تھی. پورے ملک میں اس جیسی حسینہ نہیں تھی. داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے تو اس سے درخواست کی کہ آپ اس کو طلاق دے دے تاکہ میں اس سے نکاح کروں. اس نے نہیں مانا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو ایک ایسے مہم پر بھیجا کہ وہ وہاں شہید ہو گیا. تو حضرت نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا. یہ روایت مفسرین نے لکھی ہے، اور مودودی نے اس کو بہت حاشیہ چڑھایا، کیونکہ مودودی جو ہے وہ یہود کا ایجنٹ ہے. وہ یہود اور شیعہ دونوں سے تنخواہ لیتا تھا، لیکن یہ یہود کی روایت، مفسرین کی شائع نشان نہیں ہے کہ گرد و غبار جمع کرے. کہ جی یہ تنبیہ تھی کہ اگر 99 دمبیوں والا ایک دمبی مانگے تو ظالم ہے، تو آپ نے کیوں ایسا کیا؟ انا للہ. اللہ تعالیٰ کو گول مول بات کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ڈرتا ہے نبیوں سے. کیا صاف ستھرا کہتے ہیں کہ غلط کر رہا، پیچھے ہٹو. اور ایسا کیا نہیں. اگر ایسا کرتے تو جائز ہو جاتا، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، ان کے افعال میں شریعت ہوتی ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی بیوی ہو اور وہ اس کا اہل نہ ہو، اور وہ جو حضرت داؤد کی شائع نشان ہو. کمانڈروں نے اور فوجیوں نے درخواست کی کہ یہ بڑی عورت ہے، آپ اس کو رکھ لیں. ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. خیبر جب فتح ہو گیا تو خیبر بادشاہ کی بیٹی اور ایک شہزادہ کی بیوی حضرت صفیہ وہ دحیہ کلبی کے نکاح میں آئی. لیکن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور دوسرے کی بیوی ہے، یہ آپ کی شان کے لائق ہے. تو آپ نے دحیہ کو بلایا کہ تم دوسری کنیز لے لو، اس کو چھوڑو. انہوں نے دوسری کنیز پسند کی، اس کو چھوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا. اس میں کیا بری بات ہے؟ پھر مودودی نے اس سے اور جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں بنائی، کیونکہ وہ تنخواہ خور تھا یہود اور شیعوں کا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ ملک میں. فاحکم بین الناس بالحق، پس فیصلہ کرے لوگوں کا برحق. ولا تتبع الہوی، پرواہ نہ کرے خواہشات کی. فیضلک عن سبیل اللہ، پس ہٹا دے گا آپ کو اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید، بے شک جو ہٹاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے عذاب ہوگا کڑک. بما نسوا یوم الحساب، بسبب بھول جانے کے حساب والا دن.